وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ رات سے دن کو ایسے ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور لالچ سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں مردہ یعنی بنجر شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ان بادلوں کے ذریعے وہاں بارش برسا کر زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور زرخیز زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے صرف ناقص پیداوار ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دن لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو 6 دن لگایا۔ اس سے لوگوں کو حکمت سمجھ میں آنی چاہیے کہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں بلکہ آرام سے کریں، تدریج لوگوں کو سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا ثم استوى علی العرش، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جیسا کہ ہم ہیں تو نعوذ باللہ یہ سب بات کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہر جگہ ہے، ایسا بھی بولنا بالکل غلط ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے دعا مانگیں۔ آیت نمبر 55 اور 56 پر غور کیجئے، آداب بتلائے گئے، طریقہ بتلایا گیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، رو، گر گراؤ، خفیہ طریقے سے مانگو۔ آج ہم اور آپ دوسرے کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کی قسم آنسو زمین پر بعد میں گریں گے، پہلے ہی اللہ قبول کر لیں گے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہو، پریشان کن رہو، اللہ کے سامنے جائیے، گر گرائیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے۔ ہم اور آپ دوسرے کاموں میں آنسو کو بہا رہے ہیں، بہا رہے کہ نہیں بہا رہے، دوسرے کاموں میں لگ ہی رہا ہے، اللہ کی یاد میں کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ کی یاد میں آنسو نکالیے، آنسو بعد میں گریں گے زمین پر، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح دعا میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز نہ مان لیں جو ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہو، جتنی حیثیت ہے پر اسی میں مانگیں، وہ زیادہ فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھیلانا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، تو ایمان وہی ہے، لالچ بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ہی قریب ہے، دوسرے اور لوگوں کے لیے مرنے کے بعد نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید دلیلیں دی، اور دلیلیں کیا دی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پودے نکالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں کو بھی زمین سے نکال لے گا۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تمام مردوں کو انسانوں میں سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، غلے پیدا کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سب لوگوں کو قبروں سے نکال لیں گے۔ پھر آگے کہا گیا زمین کے اندر صاف ستھرا پن آ جاتا ہے، جو وہ زمین بڑی اچھی ہے جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو مومن بھی بڑے اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بارش سے جو زمین فائدہ نہیں اٹھاتی وہ زمین ایسی ہے جیسا کہ کافر ہے، منافق ہے، جیسا قرآن موجود ہے لیکن کافر اور منافق اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔